علم ایسے اٹھے گا کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ مرزا صاحب، مفتی صاحب اور آپ کی بات کرانا کسی طور پہ مناسب ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے شوق نہیں ہے کسی کے ساتھ بیٹھنے کا، مجھے بٹھا کے آپ نے کیا لینا ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں اس نے نیا فرقہ بنا لیا۔ آج کل دوبارہ سے مارکیٹ کے اندر علماء نے جو ہے وہ ویڈیوز بنانا شروع کر دی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مشکات شریف کی حدیث نمبر 195 حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من العباد۔ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح سے نہیں اٹھائے گا کہ بندوں سے علم کو اچک لے، یعنی علماء کے سینوں سے علم کو اٹھا لیا جائے، ولیکن یقبض بقبض العلماء، علم ایسے اٹھے گا کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ کوئی عالم بھی باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، پھر ان سے مسائل پوچھے جائیں گے اور وہ فتوے بغیر علم کے دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حدیث شریف بڑی واضح ہے کہ جاہل لوگ جو کہ عالم نہیں ہیں، ان سے مسئلہ نہ پوچھا جائے۔ اگر ان سے مسئلہ پوچھ کے غلط انہوں نے بتایا اور عمل کیا جائے گا تو اس کا عذاب اور اس کا گناہ صرف انہی کو نہیں ہوگا جو بتانے والے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی ہمیں کچھ نہیں کیونکہ بتانے والا نے غلط بتایا، ایسا نہیں ہے۔ اس کا جو عذاب ہے وہ پوچھنے والوں کو بھی ہوگا۔ بھئی تم نے ایک غیر عالم سے مسئلہ پوچھا کیوں ہے؟ تم کبھی پیٹرول پمپ پہ کپڑے لینے نہیں گئے اور کپڑے کی دکان پہ کبھی پیٹرول ڈلوانے نہیں گئے، تو ایک جاہل شخص سے تم نے مسئلہ پوچھا کیوں ہے؟ عالم سے پوچھنا چاہیے تھا۔ محترم ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا جو اس دور میں ایک نیا فرقہ بلکہ فرقی لے کر آئے ہیں، کل ان کا ایک کلپ سنا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے سامنے بیٹھ کر بات کریں، تو میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے وہ کیا کریں گے؟ اور پھر آگے سے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر بات آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ اپنے فرقے کے کسی بڑے شخص کو بھیجیں، اور اہل سنت سے مخاطب ہو کر انہوں نے حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب کا نام لیا کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کہاں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن جیسا مدبر اور عالم شخص، اور کہاں آپ جیسا ایک وہ غیر عالم شخص جو عربی پڑھ کے حدیث شریف کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، جس کو ابتدائی باتیں جو عربی کی ہیں ان کے بارے میں بھی نہیں پتہ، اردو کی کتابوں سے پڑھ کے اور بے محل اور بے جا احادیث جو ہے نا بیان کرتا ہے، اس شخص کے ساتھ ایک عالم دین بیٹھ کے بات کرے۔ ہوتا یہ ہے کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جو علمی کیفیت ہے وہ بہت کم ہے، ہم عالم نہیں ہیں، لیکن وہ اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں عالم سمجھا جائے، تو وہ کسی بڑے عالم کا نام لے کر نا تو پھر کہتے ہیں کہ اس سے میری بات کرائی جائے، میرا مناظرہ کرایا جائے۔ تو یہ اس طرح کی سازش ہے۔ مرزا صاحب، مفتی صاحب اور آپ کی بات کرانا کسی طور پہ مناسب ہی نہیں ہے۔ میری ان سے بات نہیں ہوئی حضور قبلہ مفتی صاحب سے، لیکن میں بھی یہی سمجھتا ہوں، اور ہر شخص جو عقل رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، اس کی سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ مفتی صاحب کو آپ سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہر جاہل کو وہ جواب دیتے پھریں، ہر جاہل کی بات کے آگے مفتی صاحب آئیں اور مناظرے کرتے رہیں، وہ فارغ ہیں اور معاذ تھوڑے جن پہ وہ اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ آپ آئیں نا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جاتا ہے، آپ ڈائریکٹ چھت کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے زمین سے کھڑے کھڑے جب چھت کی بات کریں گے تو ظاہر ہے زمین سے بغیر سیڑھی کے چھت پہ جایا نہیں جا سکتا، تو بات بھی ہو جائے گی اور مناظرہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔
ہم جو آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں، آپ پہلی سیڑھی پہ تو قدم رکھیں، ہمیں بلائیں، بیٹھتے ہیں آپ کے سامنے، 2-4 احادیث آپ بخاری شریف، مسلم شریف، دیگر کتب حدیث سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ ان کے صرف مرزا صاحب ترجمے کر دیں، صرف ترجمے کر دیں، اردو کی کتاب سامنے نہیں رکھنی، اپنے چند احباب کو سامنے بٹھا کر اردو کے ترجمے پڑھ کے اور حدیث کی نمبرنگ بتا کے غلط مسائل بتانا اور بات ہے۔ کہتے ہیں جی میرے سامنے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا، مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ تیرے شاگرد ہیں جو تیرے بھاشن سنتے رہتے ہیں، یہ تو نے چند جو ہے نا جی 20-25 آدمی اپنی لائن پہ لگا لیے ہیں جو تیرے بھاشن سنتے رہتے ہیں، تو ہمارے سامنے بات کرنا بخاری شریف کی حدیث سے، ترمذی شریف کی حدیث سے، تو گانے کا جواب ثابت کرنا، ہم تجھے بتاتے ہیں نا کہ گانے کا جواب ان سے کیسے ثابت ہوتا ہے اور کیسے نہیں ثابت ہوتا۔ آپ بیٹھے نا تو ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر دعوت مناظرہ دے رہے ہیں، دعوت فکر دے رہے ہیں، بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے جتنے دعوے ہیں نا جی کہ وہ بزرگوں نے کلمے پڑھائے تھے فلان کی، اس کے ہم نے تفصیلی جواب دیے اور بڑے علماء کرام نے جواب دیے، سامنے بیٹھ کے بات ہوگی تو ذرا بات سمجھ آئے گی۔ آپ کہتے ہیں جی وہ گالم گلوچ ہوتی ہے، نہیں ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے گالی دینا، ہمارا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ پہلے ویڈیو بیان کہتے ہیں، میں ابھی کہہ رہا ہوں، پھر ہم جاری کر دیتے ہیں ابھی گالی نہیں دی جائے گی، آپ جس حد تک بھی چلے گئے گالی نہیں دی جائے گی، ہم یقین دہانی کرائیں گے، ہر طرح سے کرائیں گے۔ اور پھر علماء کے اختلافات بھی ہوتے ہیں، میں مرزا صاحب کے فالورز سے اور اپنے ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، بہت سے مسائل میں علماء کرام کے فروعی مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں، وہ صحابہ کرام سے چلے آ رہے ہیں، اور پھر ائمہ مجتہدین تو سلف صالحین سب کے اختلافات، فروعی مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن ایسے الفاظ کوئی بھی نہیں استعمال کرتا اختلافات میں جیسے مرزا صاحب استعمال کرتے ہیں، کہتے اوروں کا ہے کہ گالی گلوچ کریں گے اور خود گالیاں دیتے ہیں، خود اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ مثال کے طور پہ آپ لے لیں قرات خلف الامام کا، نماز کے اندر جو ہے نا رفع یدین کرنے کا۔ اب اس میں علماء کرام ائمہ مجتہدین کے اختلافات ہیں، کچھ قائل ہیں قرات خلف الامام کے اور کچھ قائل نہیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے جو لوگ قرات خلف الامام کے قائل ہیں وہ آپ کو یہ کہتے نظر آئیں کہ یہ جو قرات خلف الامام نہیں نہ کرتے انہوں نے آپ کو کہانیاں سنائی ہوئی ہیں، یہ میں حدیثیں بتاتا ہوں جس میں قرات خلف الامام کا ذکر ہے تو یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں، ایسا انداز علماء کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ہمارے ائمہ کا مجتہدین کا اختلاف رفع یدین کے اندر ہے، لیکن آپ تاریخ کا مطالعہ کریے اور دیکھیں کہ جو رفع یدین کے قائل ہیں نا وہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز کہتے ہیں جو رفع یدین صرف نماز میں ایک بار کرتے ہیں اور اس کے بعد نہیں کرتے، عقائد کا اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہ اختلاف کے باوجود بھی یہ نہیں کہتے کہ میرا یہ موقف ہے تو اس کے جو خلاف ہے وہ کہانی ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ کذب ہے، وہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے، اختلاف کے باوجود بھی وہ ادب سے پیش آتے ہیں۔ تو مرزا صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مسئلے کو لیتے ہیں، اس میں اگرچہ وہ اختلافی وہ تو لیتے ہی زیادہ اختلافی مسائل کو ہیں، اختلافی مسئلہ ہو، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء، ائمہ مجتہدین کا موقف اس کے خلاف ہو تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ مسئلہ یوں ہے جی، اس کے خلاف یہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ سب کہانیاں ہیں، یہ تمہیں مولویوں نے جو ہے نا جی کہانیاں سنائی ہوئی ہیں اور یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو مرزا صاحب نے جو نیا فرقہ، بلکہ میں پھر کہوں گا فرقی لانچ کیا نا، فرقہ جلمیہ، تو اس کی خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ لوگ بے لگام ہیں، ادب تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا، اور مرزا صاحب خود ادب کو احترام کو سمجھتے ہی کچھ نہیں، توہین کا جملہ بولتے ہیں، سیدھا سیدھا بولتے ہیں اور پھر بول کے کہتے ہیں کوئی توہین نہیں ہو رہی، کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا، یہ توہین نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2171 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس میں قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نشانی یہ ہے کہ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے جو آخر یعنی بعد میں آنے والے ہیں وہ امت کے پہلوں پہ لعنت کریں گے، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ مرزا صاحب کا یہی طریقہ ہے، 14 صدیوں کے علماء، ائمہ مجتہدین، صوفیاء، اولیاء، ان سب کے بارے میں بڑی آسانی سے یہ نعرہ لگا دیتے ہیں ابھی بابت شاہی کوئی نہیں، بھئی امت کے 14 صدیوں کے سارے صوفیاء کو، علماء کو، ائمہ مجتہدین، اولیاء، علماء سب کو نکال دیا جائے تو مرزا صاحب آپ کوئی نیا دین لے کے آئے ہیں؟ بالکل نیا فرقہ آپ لے کے آئے ہیں، اس فرقے کے عقائد میں سے یہ ہے کہ کسی کو بھی ولی نہ مانا جائے،
کسی کو بھی بڑا نہ مانا جائے، بے لگام ہو جائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ایسی کیفیت ہوگی کہ اس امت کے آخر پہلوؤں پر لعنت کریں گے فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس وقت سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا اور زلزلوں کا انتظار کرنا اور خسف کا، دنسنے کا انتظار کرنا اور مسخ کا، چہروں کی تبدیلی کا انتظار کرنا، وقذفاً، اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرنا۔ تو خرابیاں پھیلتی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا ہے، اس پہ بیٹھ کے ایک شخص جو کہ عالم نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کے فتوے داغ رہا ہے، اور کچھ ہمارے ناسمجھ بھائی اس کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ ہم ایک بار پھر ان نادان بھائیوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ مرزا صاحب سے بات کریں، ہماری مرزا صاحب سے بات کرائیں، پہلی سی انہیں کہیں جی چلو اتنا وہ اصرار کر رہے ہیں تو آپ ایک بار بیٹھ جائیں نا، ہمارے سامنے وہ چند ایک احادیث پڑھ کے ان کا ترجمہ ہی کر دیں، تو پھر اس کے بعد وہ جو کہیں گے اس پر جو ہے نا جی بات کر لی جائے گی، اور پھر اوپر کی طرف بھی ہم گزارش کریں گے اپنے علماء کرام سے، وہ بھی آ جائیں گے، لیکن ابھی مناسب ہی نہیں ہے۔ آپ اپنا قد بڑا کرنے کے لیے بڑے علماء کرام کا نام لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔